السلام علیکم۔ کرن روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو جی آج کہانی ہے شہزادی ہدیٰ انجم کی عیدی والی عید۔ مغرب کی نماز کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے لیے پوری کالونی کے لوگ ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے جمع بیٹھے تھے۔ عید کے چاند کا اعلان کرنے والی کمیٹی کا اجلاس ملک بھر سے شہادتیں وصول کرنے میں مصروف تھا۔ امی جان نماز ادا کرنے کے بعد سلا کے کمرے میں آئیں جو لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ بیٹا تم نے افطاری بھی اپنے کمرے میں ہی کی، کیا اتنا کام مل گیا ہے دفتر سے؟ امی جان صوفے پہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بس امی جی بہت کام ہے، جب سے رمضان شروع ہوا تب سے کئی کام ختم ہی نہیں کر پائی تھی، آج بھی دفتر سے گھر اٹھا رہی ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ سے آنکھ اٹھائے بغیر امی کو بتایا۔ موبائل کی گھنٹی بجی، اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کے ماموں تھے جو اسے چاند نظر آنے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ہیلو ماموں، اچھا آپ کو بھی مبارک ہو، یہ لیں امی سے بات کر لیں۔ سلا موبائل امی کی جانب بڑھا کر پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ جی بھائی جان مبارک ہو، بہت بہت، بھابھی سائرہ کو بھی مبارک ہو، بچوں کو بھی ڈھیروں مبارکباد۔ جی کوشش کروں گی، اب تو عید کے بعد ہی چکر لگ پائیں گے۔ جی اچھا، اللہ حافظ۔ امی نے بات مکمل کر کے موبائل سلا کے پاس رکھ دیا۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، میں ذرا کل کی تیاری دیکھ لوں۔ امی اس کو مصروف دیکھ کر نیچے آ چکی تھی۔ ان کا مقصد گھر ایک پوش علاقے میں تھا۔ سلا کے ابا جان ایک نجی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی نوکری کے دوران اچانک موت کی وجہ سے سلا کو مکمل پڑھائی کرتے ہی ان کی جگہ پر رکھ لیا گیا۔ وہ بہت لائق اور محنتی تھی۔ ابا جان کو گزرے 8 سال ہو چکے تھے۔ اس کے لیے روز روز شہر سے اکیلے آنا جانا مشکل تھا، اس لیے وہ اپنے آبائی گھر سے دور شہر میں اپنی امی سریا کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ عید کا چاند اپنی جھلک دکھا کر بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ اس کے موبائل پر عید کے ڈھیر سارے پیغامات آئے ہوئے تھے۔ اس نے کام مکمل کر کے سب کا جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنے بچپن میں چلی گئی۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی گھر بھر روزے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ ایک روز قبل ہی رمضان کیلنڈر، سبزی، پھل، فروٹ، دیسی گھی کے کنستر، شربت اور بہت ساری کھجوریں آ جایا کرتی تھیں۔ دادا جان، تایا جی، ابا جی اور چچا جان مل کر تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ سکندر بھائی رمضان المبارک کے آتے ہی سب لوگ عشاء کی نماز اتنی لمبی کیوں پڑھتے ہیں؟ سلا نے اپنے 12 سال تایا زاد بھائی سے معصومیت سے پوچھا۔ عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، اس لیے نماز لمبی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ پاک بہت ثواب دیتے ہیں۔ سکندر نے ننھی سلا کی مشکل آسان کی۔ سکندر بھائی میں روزہ نہیں رکھوں گی، مجھے بہت بھوک لگتی ہے، لیکن میں سحری میں ضرور جاگوں گی۔ اس نے رازداری سے بتایا کہ جو پیچھے سے آتے ہوئے دادا جان نے سن لی تھی۔ وہ خوب ہنسے اور سب کو بتانے لگے کہ رمضان کے دوسرے عشاء میں سلا کے نانا نانی، ماموں ممانی کو افطار کی دعوت دی گئی اور وہ سب کے تحائف لے گئے۔ سلا اور اس کی امی کے لیے بھی بہت سی چیزیں لے کر آئے تھے، جس میں چوڑیاں، مہندی اور عید کارڈ بھی شامل تھا۔ سلا نے افطاری کے بعد سب سے پہلے عید کارڈ کھول کر پڑھا، جس میں ماموں زاد بہن عاتقہ نے اشعار لکھے تھے۔ سب گھر والوں کو ہم سب کی طرف سے ڈھیروں کے حساب سے عید مبارک۔ سلا نے بلند آواز میں پڑھا، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، ہماری دوستی لاکھوں میں ایک۔ سلا پڑھ کر خوش ہو رہی تھی اور باقی سب گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ ایک اور بھی ہے، سلا پرجوش ہوئی۔ عید آئی ہے کسی زمانے میں، سلا گر گئی باورچی خانے میں۔ اس شعر پر سب کہہ کے بلند ہوئے اور سلا کا منہ بن گیا، مگر سب کو ہنستا دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اگلے دن وہ اپنی سہیلی پھپھو اور عاتقہ کے لیے بھی عید کارڈ خریدنے امی اور ابا کے ساتھ بازار گئی۔ چونکہ اس کی پھپھو دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس لیے عید کارڈ اور ان کی عید منی آرڈر کے ذریعے بھیج دی گئی۔ اس نے تسلی سے سارے عید کارڈز لکھے اور اپنی دوستوں کو چھوٹے چھوٹے تحائف کے ساتھ دیے۔ پورا رمضان سب گھر والوں نے عام دنوں سے ہٹ کر عبادت کا اہتمام کیا۔ 19ویں روزے دادا جان اور باقی گھر والوں نے افطاری کی اور نماز کے بعد چھت پر چاند دیکھنے چلے گئے۔ ہمسائے میں بھی کافی لوگ چھتوں پہ جمع تھے۔ محلے میں بھی کئی لوگ چاند دیکھنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ یکایک سلا کو چاند نظر آ گیا اور سب نے اس جانب دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ باریک سا عید کا چاند بال کی طرح لگ رہا تھا۔ سب نے نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھی اور ایک دوسرے کو عید مبارک دی۔ کچھ دیر بعد مسجد میں بھی عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا اور عید کی نماز کے اوقات بتائے گئے۔ عید کے دن سکندر پورا محلے میں سوئیاں دینے گیا اور اس طرح ہمسایوں کے گھر سے بھی سوئیاں، کھیر، شیر خورما کی سوغاتیں آتی رہیں۔ وہ عید کے دن شام کو نانا اور نانی کے گھر گئے۔
سب نے پورے جوش و خروش سے عید منائی۔ آنکھ کھلی تو یاد آیا آج عید ہے۔ اس نے تو اپنے اور امی کے کپڑے بھی استری نہیں کیے تھے۔ وہ کتنی دیر بیٹھی سوچتی رہی، رمضان میں خاص عبادات کا اہتمام نہیں کیا، عید کارڈ دینے کی روایت رہی نہیں، عیدی دینے کی، نہ چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جانے کی ضرورت پیش آئی، بس موبائل پر عید مبارک لکھ کر بھیج دینا کافی ہے۔ اب تو نہ روزوں کا احترام باقی رہا ہے نہ عید کا مزہ۔ ہم نے اپنی روایات اور عبادات کو بھی ٹیکنالوجی کے جھول میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر وہ روایات نہیں رہی تو رشتوں میں خالصاً چاہت بھی نہیں رہی۔ وہ اٹھ کر کپڑے نکالنے لگی۔ حیرت ہو گئی، امی جان نے اس کے سونے کے بعد اس کے کپڑے استری کروا کر لٹکا دیے اور اس کے پاس ہی چوڑیاں، مہندی اور ایک ہاتھ سے بنایا گیا عید کارڈ رکھ دیا، جس پر جلی حروف میں عید مبارک لکھا ہوا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد تیاری کی اور امی کے ساتھ ماموں کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس نے عاتقہ کو عید کارڈ دینا تھا، جس پہ اس نے خصوصاً لکھا تھا، سوئیاں پکی ہیں، سپنے چکی ہیں، مت رو عاتقہ تیرے لیے بھی رکھی ہیں۔